الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جنگ حنین میں جو دشمن کے تیر اندازوں کی وجہ سے مسلمان لشکر میں بھگدڑ مچی تھی، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نور کی آیت 64 میں کی تفسیر میں بھی یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کس طرح نبی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آیت یہ ہے کہ لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ ترجمہ ہے کہ اے مومنو، یہ نہ سمجھو کہ رسول کا تم میں سے کسی کو بلانا ایسا ہی ہے جیسا کہ تم میں سے بعض کا بعض کو بلانا۔ اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو کہ تم میں سے پہلو بچا کر مشورہ کی مجلس سے بھاگ جاتے ہیں، بس چاہیے کہ جو اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اس سے ڈریں کہ ان کو خدا کی طرف سے کوئی آفت نہ پہنچ جائے یا ان کو دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام کی آواز کے مقابلے میں افراد کی آواز کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ تمہارا فرض ہے کہ جب بھی تمہارے کانوں میں خدا تعالیٰ کے رسول کی آواز آئے تم فوراً اس پر لبیک کہو اور اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑو کہ اسی میں تمہاری ترقی کا راز مضمر ہے۔ بلکہ اگر انسان اس وقت نماز ہی پڑھ رہا ہو تو تب بھی اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ نماز توڑ کر خدا تعالیٰ کے رسول کی آواز کا جواب دے۔ بہرحال نبی کی آواز پر فوراً لبیک کہنا ایک ضروری امر ہے، بلکہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے مومنو، اگر کبھی خدا تعالیٰ کا رسول تمہیں بلائے تو اس کے بلانے کو دوسروں کے مقابلے کو بلانے جیسا مت سمجھو، بلکہ فوراً اس کی آواز پر لبیک کہا کرو۔ گویا بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو الگ الگ حیثیتیں ہیں، ایک افسر دنیاوی ہونے کی اور ایک نبی ہونے کی۔ دنیاوی رئیس ہونے کے لحاظ سے بھی ان کے احکام کو ماننا ضروری ہے، مگر رئیس سے دینی ہونے کے لحاظ سے تو اس کی آواز پر لبیک کہنا اور بھی مقدم ہے۔ آپ نے یہاں جنگ حنین کا واقعہ بیان کیا، اس کی تفسیر میں وضاحت کرتے ہوئے کہ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ جنگ حنین کے موقع پر جب مکہ کے کافر لشکر
لشکر اسلام میں یہ کہتے ہوئے شامل ہو گئے، جب مکے کے کافر لشکر اسلام میں یہ کہتے ہوئے شامل ہو گئے کہ آج ہم اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے، اور پھر بنو ثقیف کے حملے کی تاب نہ لا کر میدان جنگ سے بھاگ گئے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف 12 صحابی رہ گئے۔ اسلامی لشکر جو 10,000 کی تعداد میں تھا، اس میں بھگدڑ مچ گئی، اور کفار کا لشکر 3,000 تیر اندازوں پر مشتمل تھا۔ آپ کے دائیں بائیں پہاڑیوں پر چڑھا ہوا آپ پر تیر برسا رہا تھا، مگر اس وقت بھی آپ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے بلکہ آگے جانا چاہتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے گھبرا کر آپ کی سواری کی لگام پکڑ لی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان ہو، یہ آگے بڑھنے کا وقت نہیں ہے، ابھی لشکر اسلام جمع ہو جائے گا تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ مگر آپ نے بڑے جوش سے فرمایا کہ میری سواری کی باغ چھوڑ دو، اور پھر ایڑ لگا دی، لگاتے ہوئے آگے بڑھنے شروع کیا، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ انا النبی و لا کذب انا ابن عبد المطلب، یعنی میں موعود نبی ہوں جس کی حفاظت کا دائمی وعدہ ہے، جھوٹا نہیں ہوں، اس لیے تم 3,000 تیر انداز ہو یا 30,000، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اور اے مشرکو، میری اس دلیری کو دیکھ کر کہیں تم مجھے خدا نہ سمجھ لینا، میں ایک انسان ہوں اور تمہارے سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی پوتا ہوں۔ آپ کے چچا حضرت عباس بہت اونچی کی آواز بہت اونچی تھی، آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا عباس آگے آؤ اور آواز دو اور بلند آواز سے پکارو کہ اے سورہ بقرہ کے صحابیو، یعنی جنہوں نے سورہ بقرہ کی یاد کی ہوئی ہے، اے حدیبیہ کے دن درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں، خدا کا رسول تم کو بلاتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مکے کی تازہ نو مسلموں کی بزدلی کی وجہ سے جب اسلامی لشکر کا اگلا حصہ پیچھے کی طرف بھاگا تو ہماری سواریاں بھی دوڑ پڑیں، اور جتنا ہم روکتے تھے اتنا ہی وہ پیچھے کی طرف بھاگتی تھی، یہاں تک کہ عباس کی آواز میدان میں گونجنے لگی کہ اے سورہ بقرہ کے صحابیو۔ خاص سورہ بقرہ کا نام لے کر اس لیے پکارا کہ مدینہ میں نازل ہونے والی یہ سب سے پہلی صورت تھی، اور اس صورت میں ہی یہ بھی آیات ہیں کہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پر خدا کے حکم سے غالب آتے ہیں، اور اس میں عہد و پیمان پورا کرنے کی تلقین ہے۔ اے حدیبیہ کے دن درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں، خدا کا رسول تمہیں بلاتا ہے۔ یہ آواز کہتے ہیں جب میرے کان میں پڑی تو مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں زندہ نہیں بلکہ مردہ ہوں، اور اسرافیل کا سور فضا میں گونج رہا ہے۔ میں نے اپنے اونٹ کی لگام زور سے کھینچی اور اس کا سر پیٹھ سے لگ گیا، لیکن وہ اتنا بدکا ہوا تھا کہ جو ہی میں نے لگام ڈھیلی کی وہ پھر پیچھے کی طرف دوڑا۔ اس پر میں نے اور میرے بہت سے ساتھیوں نے تلواریں نکال لیں، اور کئی تو اونٹ پر سے کود گئے اور کئی نے اونٹوں کی گردنیں کاٹ دیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، اور چند لمحوں میں ہی وہ 10,000 صحابہ کا لشکر جو بے اختیار مکے کی طرف بھاگا جا رہا تھا آپ کے گرد جمع ہو گیا، اور تھوڑی دیر میں پہاڑیوں پر چڑھ کر اس نے دشمن کا تہس نہس کر دیا، اور یہ خطرناک شکست ایک عظیم الشان فتح کی صورت میں بدل گئی۔ اسی طرح اپنی ایک تقریر اسوہ حسنہ میں حضرت مسلم موعود نے بھی اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب رسول کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض عرب قبائل کے مقابلے کے لیے غزوہ حنین میں تشریف لے گئے، تو چونکہ مکے میں بہت سے لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے، اور جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی صرف اظہار شان اور قومی جوش کی وجہ سے
مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے، اور انہوں نے اپنی کثرت اور طاقت پر لافظ دینی شروع کر دی، کہنا شروع کر دیا کہ ہم بہت کثیر ہیں، آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کبر کی سزا دینے کے لیے ایسے سامان پیدا کر دیے کہ جب مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھا تو دشمن کمین گاہ میں چھپ گیا، اور ان کے بڑے بڑے ماہر تیر انداز کچھ دائیں طرف چھپ کر بیٹھ گئے اور کچھ بائیں طرف چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب لشکر اس مقام سے گزرا جس کے دائیں بائیں ہزاروں تیر انداز چھپے بیٹھے تھے، تو انہوں نے یکدم اسلامی لشکر پر تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ یہ دیکھ کر وہ حدیث العہد یعنی نو عمر اور نئے مسلمان جن میں ابھی کمزوری پائی جاتی تھی، اور مکہ کے وہ کافر جو صرف قومی جوش کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، بے تحاشا میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ ایسی صورت میں جب اگلے لوگ بھاگیں تو لازماً پیچھے آنے والوں کے گھوڑے بھی بدک جاتے ہیں اور وہ بھی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس جنگ میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب وہ حدیث العہد مسلمان اور کفار تیروں کی بچھاڑ برداشت نہ کرتے ہوئے بھاگے تو صحابہ کے گھوڑوں اور اونٹوں نے بھی بھاگنا شروع کر دیا، اور تمام اسلامی لشکر تتر بتر ہو گیا۔ یہ مصیبت یہاں تک بڑھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف 12 آدمی رہ گئے، باقی سب میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی باگ پکڑی اور عرض کیا، اب ٹھہرنے کا وقت نہیں، گھوڑے کی باگ پھیریں اور واپس چلیں تاکہ اسلامی لشکر کو دوبارہ جمع کر کے حملہ کیا جائے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نبی میدان جنگ سے پیٹھ نہیں موڑا کرتے۔ یہ کہہ کر آپ نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور اسے ایڑ لگا کر اور بھی آگے بڑھا دیا اور فرمایا، انا نبی و لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں خدا کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں جو آج ان تیر اندازوں سے نہیں ڈرا اور 4000 تیر اندازوں کے نرے میں گھرے ہوئے ہونے کے باوجود آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہوں، تو اس نظارے کو دیکھ کر تم کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں خدا ہوں یا مجھ میں بھی خدائی صفات پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھو، میں خدا نہیں، میں تو وہی عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ مگر یہ لوگ خدا نما وجود ہوتے ہیں، یعنی جو نبی اور رسول ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء، یہ خدا نما وجود ہوتے ہیں، خدا کو دکھانے والے ہوتے ہیں۔ جب یہ حالت پیدا ہوئی اور دشمن خوش ہوا کہ اس نے مسلمانوں کو مار لیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو مخاطب کر کے فرمایا، عباس آواز دو کہ اے انصار، خدا کا رسول تم کو بلاتا ہے۔ جب حضرت عباس نے بلند آواز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکرہ دہرایا کہ اے انصار، خدا کا رسول تم کو بلاتا ہے، تو اس وقت ایک انصاری کا بیان ہے کہ یہ حالت یہ تھی کہ ہمارے گھوڑے اور اونٹ ہمارے قبضے سے نکلے جا رہے تھے، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ مکے اور مدینے کے برے یہ نہیں رکیں گے۔ وہ بجا مکے کے ہزاروں لوگ ان کے بھاگنے کے اس قدر ڈر گئے تھے کہ کسی طرح واپس لوٹتے ہی نہ تھے۔ ہم اپنی سواریوں کی باگیں کھینچتے اور اس قدر زور لگاتے کہ ان کا منہ ان کی دم کو آگ لگتا، مگر بجائے واپس لوٹنے کے وہ پیچھے کی طرف ہی بھاگتے۔ ہماری یہی حالت تھی کہ ہمارے کانوں میں حضرت عباس کی یہ گونجنے والی آواز آئی کہ اے انصار، خدا کا رسول تم کو بلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس آواز کے سنتے ہی ہماری یہ حالت ہو گئی کہ ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا کہ ہمیں کوئی آدمی پکار رہا ہے، بلکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ قیامت کا دن ہے اور مردہ روحوں کو زندہ کرنے کے لیے سورہ اسرافیل پھونکا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمیں دنیا و ما فیہا کا کوئی ہوش نہ تھا، اور صرف ایک ہی آواز ہمارے کانوں میں گونجنے لگی، اور وہ عباس کی آواز تھی۔ اس وقت ہماری تمام کمزوری جاتی رہی، اور یا تو ہمارے اندر یہ احساس پایا جاتا تھا کہ ہم اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو نہیں روک سکتے، یا پھر ہم نے آخری دفعہ پھر زور لگایا اور اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو موڑنے کی پوری کوشش کی۔ چنانچہ جو مڑ گئے سو مڑ گئے، اور جو نہ مڑے ہم نے تلواریں نکال کر ان کی گردنیں کاٹ دیں اور پیدل دوڑتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایمان سے فائدہ اٹھایا،
چنانچہ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ خواہ کیسا ہی خطرہ و خدا آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا تھا، یہی شان اپنے درجے کے مطابق صحابہ میں پیدا ہو گئی تھی آپ کی کو تربیت کے ذریعے سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون ثابت قدم رہا، اس کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن مسعود سے یہ روایت ہے کہ میں حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، مسلمان بھاگ گئے اور آپ کے پاس مہاجرین انصار میں صرف 80 لوگ رہ گئے۔ ہم ثابت قدم رہے اور پیٹ پھیر کر نہیں بھاگے، اور یہی وہ لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خچر پر موجود تھے، ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے تھے۔ آپ کی خچر جھکی تو آپ زین سے نیچے جھکے۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہو جائیں، اللہ آپ کو بلند کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مٹی کی ایک مٹھی دو، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی مٹھی میں مٹی بھر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے مجھ سے وہ مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینکی دشمن کے، تو ان کی آنکھیں مٹی سے بھر گئیں۔ پھر فرمایا مہاجرین و انصار کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا وہ یہاں موجود ہیں۔ تو فرمایا ان کو بلاؤ۔ میں نے ان کو بلایا تو اپنی تلواروں کو اپنی دائیں ہاتھوں میں لیتے ہوئے آئے اور مشرکین پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب لوگ بھاگ گئے، یعنی مسلمانوں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 100 افراد رہ گئے۔ اس وقت آپ نے یہ دعا مانگی، اللہم لک الحمد و الیک المشتقی و انت المستعان۔ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہم تجھ ہی سے شکوہ کرتے ہیں اور مدد کے لیے تجھ ہی کو پکارتے ہیں۔ تو جبرائیل نے عرض کی آپ پر وہی کلمات القاء ہوئے ہیں جو حضرت موسیٰ کو سمندر کے پھٹنے کے دن سکھائے گئے تھے۔ حضرت حارث بن نعمان سے روایت ہے کہ جب لوگ الٹے قدم واپس لوٹے تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کے ساتھ صرف 100 افراد رہ گئے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اسی روز یعنی حنین کے موقع پر آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ ہر ایک نے 10 سے زائد ضربیں لگائیں۔ حضرت ابن مسعود بھی ان میں شامل تھے، اور انصار میں سے حضرت ابو دجانہ، حارثہ بن نعمان، سعد بن عبادہ، ابو بشیر، اسید بن حضیر اور اہل مکہ میں سے شیبہ بن عثمان ثابت قدم رہے۔ خواتین میں سے حضرت ام سلیم بنت ملحان، ام عمارہ، نصیبہ بنت کعب، ام حارث، ام سلیت بنت عبید، یہ بھی جنگ کے میدان میں تھیں۔ صحابیات کی ثابت قدمی کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم بنت ملحان کو دیکھا۔ وہ اپنے شوہر ابو طلحہ کے ہمراہ تھیں اور وہ حاملہ تھیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اونٹ انہیں نیچے نہ گرا دے، چنانچہ انہوں نے اپنا ہاتھ نکیل اور لگام کے اندر سے ڈال کر اونٹ کا سر اپنے قریب کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان۔ ان کے پاس ایک خنجر تھا، ان خاتون کے پاس۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ ام سلیم ہے، اس کے پاس خنجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا یہ خنجر کس لیے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا حضرت ام سلیم نے کہ میں نے یہ اس لیے لیا ہے کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی میرے قریب آیا تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس بات کو سن کے۔ حضرت ام سلیم جو اس نازک وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر لوگوں کے بھاگنے کا اتنا دکھ اور رنج اور غصہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مغلوب ہو کر آپ سے عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمارے بعد جو طلقاء یعنی آزاد کیے گئے ملے، طلقاء سے مراد مکے کے وہ باشندے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء کہہ کر احسان فرمایا تھا، اور ان میں سے 2000 جنگ حنین میں شامل ہوئے اور دشمن کے تیروں کے سامنے بھاگ پڑے اور پرانے صحابہ کو بھی دھکیل کر پیچھے ہٹنے کا باعث بنے، ان کا ذکر ہے اس میں۔ بہرحال آپ نے کہا کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے شکست کھائی ہے ان کو قتل کر دیں، ان طلقاء کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ دشمن کے مقابلہ میں کافی ہوا اور اس نے احسان فرمایا ہے۔ ایک اور بہادر صحابیہ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین کے دن جب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو ہم 4 عورتیں تھیں، میرے پاس تیز کاٹ والی تلوار تھی اور ام سلیم کے پاس خنجر تھا، اور انہوں نے وہ خنجر اپنی کمر کے ساتھ باندھ رکھا تھا اور وہ امید سے تھیں۔ ان کے علاوہ حضرت ام سلیت اور ام حارث بھی موجود تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام عمارہ نے بلند آواز دی اور کہنے لگیں کہ اے انصار، تمہیں فرار ہونے سے کیا تعلق؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حوازن کے ایک شخص کو دیکھا جو جھنڈا اٹھائے گندمی اونٹ پر سوار تھا، وہ مسلمانوں کے پیچھے بھاگا جا رہا تھا۔ میں اس کے سامنے آئی اور اس کے اونٹ کی گونچوں پر وار کیا تو وہ سوار اپنی پیٹھ کے بل نیچے گرا، تو میں نے اس پر حملہ کیا اور اس پر تلوار سے وار کرتی رہی یہاں تک کہ اسے موت کے نیند سلا دیا۔ پھر میں نے اس کی تلوار لے لی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار سونتے ہوئے میدان جنگ میں کھڑے تھے۔ میں وہاں پہنچی اور آپ پکار رہے تھے کہ اے اصحاب رسول بکرا، چنانچہ انصار حملہ کرتے ہوئے واپس پلٹے اور حوازن کے لوگ صحابہ کے سامنے اتنی دیر ہی ٹھہرے جتنی دیر میں اونٹنی کو دوہا جاتا ہے، یعنی تھوڑی دیر وہ مقابلہ کر سکے۔ پھر وہ دشمن شکست خوردہ ہو کر بھاگ نکلے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دشمن کی اس طرح کی ذلت آمیز شکست کبھی نہیں دیکھی۔ وہ ہر سمت منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے۔ میرے بیٹے حبیب اور عبداللہ میرے پاس واپس آئے اور ان کے ہاتھوں میں قیدی تھے۔ حضرت ابو بشیر مازنی سے روایت ہے کہ حنین کے دن ہم نے صبح کی نماز پڑھی، پھر ہم اس جگہ پہ پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑا کیا تھا۔ ہمیں علم نہ تھا، سورج طلوع ہونے کے قریب تھا، اچانک ہم پر حملہ ہو گیا۔ ہمارے لشکر کا اگلا حصہ ہماری طرف واپس پلٹا اور وہ شکست کھا چکے تھے۔ ہماری صفیں خلط ملط ہو گئیں اور ہم لشکر کے اگلے حصے میں سمیت شکست کھا گئے۔ میں پلٹ کر آگے بڑھا، میں نوجوان لڑکا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے اگلے حصے میں ہیں، تو میں کہنے لگا کہ اے انصار، میرے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ آواز دی انہوں نے۔ میں شکست خوردہ لوگوں کو پیچھے اوڑھ رہا تھا۔ میری کوشش صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت دیکھنے کی تھی، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور آپ فرما رہے تھے، اے انصار، اے انصار۔ میں آپ کی سواری کے قریب گیا اور میں نے پیچھے دیکھا، انصار فوراً واپس لوٹ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر دشمن کے سامنے کھڑے تھے، اور انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قتال کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ تو انصاری دشمن کو دور کر رہے تھے، یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک فرسخ یعنی 3 میل تک دھکیل دیا۔ وہ گھاٹیوں میں پھیل گئے یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے شکست کھا گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل اور اپنے خیمہ کی طرف لوٹ گئے اور قیدی آپ کے ارد گرد بندھے ہوئے تھے۔ ایک گروہ آپ کے خیمہ کے گرد تھا اور آپ کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ازواج حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب تھیں۔ ایک روایت میں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے ارد گرد ان لوگوں کی جماعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دے رہے تھے، اور وہ عباد بن بشر، ابو نائلہ اور محمد بن مسلمہ تھے۔
ابن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قریشی آدمی صفوان بن امیہ کے پاس سے گزرا. یہ ابھی تک مشرک تھا اور حنین کی جنگ کا نظارہ کرنے کے ساتھ آیا تھا اور کہا تجھے بشارت ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب کی شکست ہو گئی. پہلے جو حملہ ہوا تھا اس کی وجہ سے اس نے یہ شکست کی خبر دی. اور پھر یہ کہنے لگا وہ مشرک کہ اللہ کی قسم وہ اب کبھی بھی پہلی حالت میں نہیں آ سکتے، یعنی اب ان کو فتح نصیب نہیں ہو سکتی. تو صفوان نے کہا تو مجھے بدوؤں کے غلبے کی خوشخبری دیتا ہے؟ اللہ کی قسم کسی قریشی کا سردار بننا مجھے بدوؤں کے سردار بننے سے زیادہ محبوب ہے. صفوان اس بات سے غصے میں آ گیا. اس کی بات سنی جو دشمن کی. انہوں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا خبر لانے کے لیے. کہا کہ غور سے سنو یہ کس کے اشعار کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت نعروں کی آواز بھی شروع ہو گئی تھی. وہ واپس اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اے بنو عبد الرحمن، اے بنو عبید اللہ، اے بنو عبداللہ. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے ہیں اور یہ ان کا جنگ میں شعار ہے. اس سے صفوان کو تسلی ہوئی اور وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی ہے. اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار پر کنکریاں پھینکنے اور دعا کرنے کا بارے میں بھی یوں ذکر ملتا ہے. اس کا پہلے بھی ذکر ہوا، آپ نے فرمایا تھا مٹھی دو مجھے پھینکوں گا. اس کی مزید تفصیل میں ایک جگہ یوں ہے کہ صحابہ کے واپس پلٹنے پر جب جنگ اپنے زوروں پر تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر جنگ کا نظارہ کیا اور آپ اپنی خچر پر سوار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ خوب زوروں پر ہے. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر پکڑے اور انہیں کفار کے چہرے کی طرف پھینکا. پھر فرمایا محمد کے رب کی قسم. ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کے رب کی قسم یہ لوگ شکست کھا گئے. حضرت عباس کہتے ہیں میں دیکھنے لگا تو لڑائی ویسے ہی ہو رہی تھی جیسے میں نے دیکھتا تھا. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جو ہی آپ نے کنکریاں پھینکی تو میں نے دیکھا کہ ان کی تیزی ماند پڑنے لگی، اور یعنی دشمن کا حملہ جو تھا ماند پڑنے لگا اور ان کا معاملہ الٹنے لگا، یعنی شکست کی طرف پھر گیا معاملہ، دشمن کی شکست. اس کی مزید تفصیل اس طرح ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رکابوں میں پاؤں رکھے کھڑے ہو گئے اور آپ اپنے خچر پر سوار تھے. آپ اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کرتے ہوئے کہنے لگے اللہم انی انشدو کا ما وعدتنی اللہم لا ینبغی لہم ان یظہروا علینا. اے اللہ میں تجھے ان کا واسطہ دیتا ہوں، اس کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اے اللہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ ہم پر غالب آئیں اور ہم مغلوب ہو جائیں. یزید بن عامر سوائی سے روایت ہے کہ وہ حنین میں مشرکین کے ساتھ موجود تھے اور بعد میں اسلام لائے تھے. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر زمین سے ایک مٹی کی مٹھی لی، پھر مشرکین کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے چہروں کی طرف پھینک دی اور فرمایا کہ تم لوٹ جاؤ. چہرے سیاہ ہو گئے. جو شخص بھی اپنے بھائی سے ملتا تھا وہ اپنی آنکھوں میں چبھن کی شکایت کرنے لگتا اور اپنی آنکھوں کو ملتا تھا، یعنی دشمن کی آنکھوں میں جلن شروع ہو گئی. اس وقت آپ دلدل نامی خچر پر سوار تھے. شیبہ بن عثمان ایک قریشی معزز شخص تھا. اس کا باپ عثمان بن طلحہ جنگ احد میں قتل ہوا تھا. یہ مکے سے حنین کے لشکر میں شامل ہوا. بعض کے نزدیک یہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گیا تھا. وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں اس نیت سے شامل ہوا تھا کہ جب بھی، اس کا مطلب مسلمان نہیں ہوا تھا، جب بھی مجھے موقع ملا تو میں اپنے باپ کے قتل کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے نعوذ باللہ اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گا. اسلام سے مخالفت کا یہ عالم تھا کہ یہ کہا کرتا تھا کہ سارا عرب و عجم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھ لے
میں تب بھی ان کی پیروی نہیں کروں گا۔ تو شیبہ نے جب دیکھا کہ مسلمان میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند ایک لوگوں کے درمیان رہ گئے ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میرے لیے اب بہترین موقع ہے کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر سکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے دائیں جانب سے آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہوا، تو میں نے وہاں آپ کے چچا عباس کو کھڑے دیکھا، تو میں نے خیال کیا کہ عباس کی موجودگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا ممکن نہیں ہے، چنانچہ میں واپس پلٹا اور پھر میں آپ کے بائیں جانب ہوا کہ ادھر سے حملہ کرتا ہوں، تو وہاں دیکھا کہ ابو سفیان بن حارث کھڑے ہیں، تو وہاں سے واپس ہو گیا اور پھر آپ کے پیچھے کی جانب سے آپ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ تو جب حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے الٹے پاؤں تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ بعد میں وہ بیان کرتے تھے کہ عین اس وقت مجھے آگ کے شعلے اٹھتے ہوئے دکھائی دیے اور یوں لگا کہ وہ شعلے مجھے بھسم کر کے کر دیں گے۔ اسی دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ شیبہ میرے قریب آؤ۔ اب وہ پتہ لگ گیا کہ یہ پیچھے کھڑے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوا، آپ نے تبسم فرمایا اور میرے سینے پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا کی، اللہ مذہب عنہ الشیطان، اے اللہ شیطان کو اس سے دور کر دے۔ شیبہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے کان، میری آنکھ اور میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے اور میرا سینہ صاف ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبہ سے فرمایا، اے شیبہ کافروں سے جنگ کرو۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں دشمنوں کی طرف تلوار لے کر آگے بڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یوں جنگ کرنے لگا کہ اس وقت اگر میرا باپ بھی میرے سامنے آتا تو اس کو بھی قتل کر دیتا۔ اس واقعہ کو حضرت مسلم موعود نے بھی بیان کیا ہے اپنے رنگ میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے بظاہر اسلام قبول کر لیا اور وہ جنگ حنین میں شریک ہوا، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ جس وقت وہ لشکر آپس میں ملیں گے تو میں موقع پا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا۔ جب لڑائی تیز ہوئی تو اس شخص نے تلوار کھینچ لی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکیلے تھے، صرف حضرت عباس ساتھ تھے۔ اس شخص نے موقع غنیمت جانا اور آگے بڑھ کر وار کرنا چاہا۔ خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہاماً بتا دیا کہ اس شخص کے اندر کپت یعنی دشمنی ہے۔ وہ شخص خود ذکر کرتا ہے کہ میں آپ کی طرف بڑھتا گیا اور میں خیال کرتا تھا کہ اب میری تلوار آپ کی گردن اڑا دے گی، لیکن جب میں آپ کے قریب پہنچا تو آپ نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور سینے پر رکھ کر فرمایا، اے خدا تو اس کو شیطانی خیالات سے نجات دے اور اس کے بوجھ کو دور کر دے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یکدم محسوس ہوا کہ آپ سے زیادہ پیاری چیز اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے بڑھو اور لڑو، اور میں نے تلوار سونت لی اور خدا کی قسم اگر اس وقت میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو میرے سامنے آ جاتا تو میں اپنی تلوار اس کے سینے میں بھونک دیتا، یعنی گھونپ دیتا اور اس سے بھی دریغ نہ کرتا۔ یہ محبت ہے جس نے اس کی دشمنی کو دور کر دیا۔ یعنی آن وسلم کی جو محبت تھی اس نے اس کی دشمنی ختم کر دی۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں تشریف فرما تھے کہ شیبہ بن عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے شیبہ جو کچھ تم اس وقت سوچ رہے تھے اس سے وہ بہتر ہے جو اب اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبہ کو وہ تمام باتیں بتائیں جو شیبہ اس وقت میدان جنگ میں اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ شیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کچھ ماضی میں ہوا اس کی بخشش کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا دیتے ہوئے فرمایا، غفر اللہ لک، اللہ تمہاری بخشش فرمائے۔
اسی طرح نزیر بن حارث کی بدنیتی اور ان کے نیک انجام کا بھی ذکر ملتا ہے کہ مکہ سے جو لوگ بدنیتی اور بد ارادوں سے حنین کے لشکر میں شامل ہوئے تھے، ان میں سے ایک نزیر بن حارث بھی تھا۔ یہ قریش کے سرداروں میں سے ایک شخص تھا اور اس کا بھائی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس نیت سے حنین کی طرف نکلا تھا کہ موقع ملتے ہی مشرکین کی طرف سے حملہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، اور جب مسلمان ابتدا میں منتشر ہوئے تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کی طرف گیا، لیکن جو ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سفید چہروں والے کچھ لوگ ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے دور ہو جاؤ۔ ان کی آواز میں ایسی دہشت تھی کہ میں ڈر گیا اور میں کانپنے لگ گیا، اور تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ مسلمان واپس جمع ہونے لگے اور دشمن پر حملہ کرنے لگے۔ اس دوران میں وہاں سے واپس ہو گیا اور درختوں میں چھپ گیا اور کئی دن چھپا رہا، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کا رعب مجھ سے دور نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف چلے گئے اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ چلے گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد تو میں نے سوچا کہ اب اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے اور سب نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ میں چھپتا چھپاتا جیرانہ چلا گیا اور مسلمانوں میں شامل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا اور فرمانے لگے، نزیر تم ہو؟ میں نے عرض کی، جی حضور حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے جو تم نے حنین کے موقع پر ارادہ کیا تھا، اور اس میں اللہ تیرے اور اس کے درمیان حائل ہو گیا تھا، اور یعنی تیرے ارادے کے اور تیرے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ نزیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات سن کر تیزی سے حضور کی طرف بڑھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ مجھے کچھ فائدہ دیتا، اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم زدہ ثباتا، اے اللہ اسے ثابت قدمی میں بڑھا دے۔ نزیر نے کہا، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے طفیل میرا دل ثابت قدمی کے اعتبار سے چٹان کی طرح ہو گیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اسے ہدایت فرمائی۔ غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نو مسلم سرداران قریش کو تالیف قلوب کے لیے 100 اونٹ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک یہ نزیر بن حارث بھی تھے۔ انہوں نے ایسی خودداری کا مظاہرہ کیا جو در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو ثبات ایمانی عطا کیے جانے کی دعا کا اثر تھا کہ ایک شخص ان کو یہ خبر سنانے کے لیے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 100 اونٹ دینے کا اعلان فرمایا، لہذا وہ اونٹ لے لیں۔ اس پر نزیر نے اس کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تالیف قلب کے لیے یہ دے رہے ہیں، اس لیے میں یہ اونٹ نہیں لوں گا، یعنی میں تو اللہ کے فضل سے اسلام پر ثابت قدم ہوں، مجھے اس طرح کا مال لینے کی ضرورت نہیں ہے تالیف قلب کے لیے۔ پھر خود ہی بعد میں کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود تو یہ مال نہیں مانگا اور نہ ہی سوال کیا ہے، اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطیہ اور تحفہ ہے، اس لیے اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر انہوں نے خبر لانے والے کو ان اونٹوں میں سے 10 اونٹ تحفہ کے طور پر دے دیے اور باقی خود رکھ لیے۔ نزیر بعد میں اکثر اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس شرک پر نہیں مرے جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے۔ ان کا اسلام بہت اچھا رہا، یہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور پھر وہاں سے جہاد کی غرض سے شام کی طرف چلے گئے اور 15 ہجری میں جنگ یرموک میں شہادت پائی۔ باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ۔ الحمد للہ
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر